السلام علیکم. پروگرام دی کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. جب کرنٹ افیئرز کی بات ہوتی ہے تو پولیٹیکل اکانومی بھی زیر بحث آتی ہے, اور اکانومی کا جو معاملات ہیں اس کی انٹریکیسیز جو ہیں ان کو سمجھنا ایک اچھا خاصا ایک مہارت کا کام ہے, آبزرویشن کا کام ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں کونوکلاسٹک طریقے سے نان ٹریڈیشنل انداز میں چیزوں کا جائزہ لیں اور آپ تک پہنچائیں, لیکن اس طریقے سے کہ آپ کو بات کمپریہینڈ بھی کر سکیں. اور پاکستان ہمیشہ ایٹ دی کراس روڈز ہی ہوتا ہے اکنامکس میں, تو خاص طور پہ ہم بڑی بڑی فگرز تو سن لیتے ہیں کہ جی آج ہمارا جو 100 انڈیکس ہے اسٹاک ایکسچینج کا وہ 78,000 کو کراس کر گیا, 80,000 کو کراس کر گیا ہے. یہ ایک ببل سا آتا ہے اکانومی میں, پھر وہ بیٹھ جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ ہم پر کس طرح کا دباؤ ہے, اور ہم ان دباؤ کو فیس کیوں نہیں کر سکتے ایز اے سوورن نیشن. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سارے چیزوں کا احاطہ کریں. آج ہم نے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں جناب خالد محمود رسول صاحب کو, جو بڑے سینئر اینالسٹ ہیں اور پولیٹیکل اکانومی پہ کالمز بھی لکھتے ہیں, ٹی وی پروگرامز میں بھی آتے ہیں, اور حال ہی میں جو ہمارے وزیر اعظم چین کا دورے پہ گئے تھے وہاں شینزن کانفرنس میں یہ بھی تشریف لے گئے تھے. تو ان کے ساتھ ہم ساری یہ بات چیت آج کریں گے. جناب خالد محمود رسول صاحب, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی بہت شکریہ فار ہیونگ می. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اکانومی جو ہے وہ ایک ایسا, اب اکنامک انجن نہیں چل رہا جی, اکنامک انجن پاکستان پہ دباؤ ہے. وین وی کال پولیٹیکل اکانومی, خالد صاحب آج تھوڑا سا مجھے گائیڈ کریں, وائی وی کال اٹ پولیٹیکل اکانومی. اس میں ڈومینیٹنگ ایلیمنٹ پالیٹکس ہے یا اکنامکس ہے, یا اکنامکس ڈرائیو کرتی ہے؟ دونوں دیکھیں ایک دوسرے سے جڑے, ایک دوسرے کو ڈرائیو کرتے ہیں. ہارڈ کور اکنامکس کی زبان سے نکل کے عام اگر زبان میں بات کریں تو بات یہ ہے کہ جی جب جو پولیٹکس ہے, جو بھی حکومت میں لوگ آتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں, ان کی جتنی بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی اکنامک امپیکٹ ہوتا ہے. تو بلکہ میجر ایلیمنٹ شاید جی ان کی پالیسیز کا, ان کی فیصلوں کا, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو لہٰذا یہ ہے کہ ماڈرن جو ہمارا گورننس سسٹم ہے اس میں اگر آپ دیکھو گے تو اکانومی اور جو پولیٹیکل پروسیس ہے دے گو ہینڈ ان ہینڈ. اچھا, جہاں آپ دیکھو گے کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, اسٹیبل ہے, رول بیسڈ ہے اور کمپیٹیٹیونیس کے ساتھ ہے, تو وہاں آپ دیکھو گے کہ وہاں اکنامک کنڈیشنز آر فار بیٹر. لیکن جہاں آپ دیکھو گے کہ گورننس کے کرائسس ہیں, کرپشن زیادہ ہے, انسٹیبلٹی ہے, اور انٹرنل ڈویژنز اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہیں, تو آپ یوزلی دیکھو گے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اکانومی پہ بھی آ رہا ہوگا. تو لہٰذا یہ بوتھ گو ہینڈ ان ہینڈ. جی بوتھ گو ہینڈ ان ہینڈ. اچھا, ڈاکٹر عشرت حسین اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے, انہوں نے تو لکھا بھی ریفارمز پہ بھی انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے لکھا گورننگ دا ان گورنیبل. تو کوئی ایسا آپ کا کیا ویو ہے کہ وی آر ان گورنیبل یا کیا ہے ہمارا اس میں؟ ہو از دا کلپریٹ, دا بیوروکریسی, دا پولیٹیکل ایگزیکٹوز, دا بزنس کلاس, کون سے لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. اچھا, اسی طرح جو کنٹریز ہیں, سوسائٹیز ہیں, سماج ہیں, ملک ہے, نیشن اسٹیٹ, جو بھی آپ نام اس کو دینا چاہیں, یہ بھی سارا ایک پروسیس کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ ایوالو ہونے میں ایک پورا, ہاں جی, اس کا ایک ایولیوشنری پروسیس ہوتا ہے. اچھا, اس میں کئی نسلیں درکار ہوتی ہیں, انوالو ہوتی ہیں, کئی ادارے جو ہیں نا وہ انوالو ہوتے ہیں. اچھا, کئی نیریٹو جو لے کے آپ چل رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایسے کوئی یک وارد نہیں ہو جاتی. اچھا, اب اگر تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جہاں پاکستان آج کھڑا ہوا ہے, ظہور پذیر ہوتی ہے, اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے. پس منظر ہوتا ہے. اچھا, اب اگر ہم ایک خود انکاری کی پوزیشن میں چلے جائیں, سیلف ڈینائل میں چلے جائیں, اپنی ایک کرٹیکل ریویو ہارش قسم کا نہ کریں, اور ہم الٹیمیٹلی اپنا جو ہے وہ ایک گلٹ کیا کہنا چاہیے, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لے لیں جی, جیسے آپ نے بھی لفظ استعمال کیا, دنیا کا دباؤ ہے. دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے آپ سے بھائی؟ دنیا کو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو بھائی؟ مطلب اٹس اے کمپیٹیٹیو ورلڈ. آپ محنت کریں, اپنی جگہ بنائیں, نہیں محنت کریں گے نیچے آ جائیں گے. خالد صاحب آپ نے مجھے یاد کرا دیا, باہر کے ممالک میں بھی آپ کی طرح جاتا رہتا ہوں, تو کئی لوگوں نے کہا جی وہ امریکہ سے آیا ہے جی, وہاں کیا ہوا. میں نے کہا بھائی بات سنیں, کوئی بھی من و سلوا آسمان سے نہیں اترا, کہیں نہیں اترا. سب قوموں نے محنت کی ہے, ذہانت کے ساتھ سمت متعین کر کے ان کو منزل مل گئی. تو گوئنگ بیک ٹو یور کوشچن, بات یہ ہے جی کہ جو نیشن سٹیٹس ہیں اس میں اگر تھوڑا سا پچھلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کے اب تک دیکھیں, اگر مجھے اجازت دیں تھوڑا سا جائزہ جی ضرور. دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار تک جو دنیا ہے نا وہ ایک مختلف طریقے سے رن ہو رہی تھی.
ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اس میں آپ نے دیکھا کہ جو گلوبل پاورز تھیں وہ کچھ تو ایبالش ہی ہو گئی، آپ کی تین جو سپر پاورز تھی وہ ایبالش ہو گئی، نئی ایمرجنگ اچھا وہ ایک نیا ایمرجنس ہوئی. اس کے بعد پھر یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ دیکھیے کہ جاپان کی ڈیفیٹ ہوتی ہے، جرمنی کی ڈیفیٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے جو اپنا امریکہ کی ڈومیننس شروع ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک نیا گلوبل ورلڈ آرڈر جو ہے نا وہ ظہور پذیر ہوتا ہے. یو این او ہے، یو این او کے ساتھ باقی ادارے ہیں، اور یہ سلسلہ چلا ہے تقریباً 80s تک، کہ اس میں ایک آپ کا سوشلسٹ یا کمیونسٹ بلاک جو ہے وہ ایک طرف ہے، دوسری طرف جو ہے کیپٹلسٹ بلاک جو ہے نا وہ اپنی دوسری طرف ہے، اور درمیان میں جو کافی سارے لوگ تھے. کہتے ہیں ویسٹرن ہیمسفیئر، ایسٹرن ہیمسفیئر، یہ بھی اسی سے ٹکراتی ہے بات کوئی؟ نہیں، وہ تھوڑا سا آئیڈیالوجیکل ہو جاتا ہے، وہ آئیڈیالوجیکل آ جاتا ہے اس کو. بلاکس بھی تو آئیڈیالوجیکل جی، اس میں ٹریسز اگر کرنی ہو تو وہ ٹو لارج ایکسٹینٹ جب ہم ویسٹرن ہیمسفیئر کی بات کرتے ہیں نا، وہ دیکھیں جی پچھلی جو آپ کی 15ویں 16ویں صدی سے لے کے 21ویں صدی تک جو کالونیل پاورز تھیں، وہ میجر کالونیل پاور جو ہے نا وہ آپ کی ویسٹ سے ہی آئی. اچھا وہ دیکھیں آپ جو فرانس ہے اس کا ایک امپیکٹ پورے افریقہ پہ اور اس ایریے میں رہا. اچھا اس کے بعد برٹشر جو ہے وہ ان کا ایک امپیکٹ جو ہے نا وہ کافی میجر پیریڈ پہ رہا. اچھا اسی طرف اسپین ہے، ان کا ایک بہت ایک امپیکٹ رہا. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ ڈچ ہیں، ان کا ایک امپیکٹ رہا، پھر پورچگیز کا رہا. اچھا اب اس میں دیکھا جائے تو جرمنی جو ہے اس کو اتنی زیادہ سکسیس جو ہے نا وہ نہیں ملی. تو ہم یہ جو بیسیکلی جو ویسٹرن ہیمسفیئر کا ہے وہ ایک پورا جو 4-5 صدیاں ہیں، یہ تمام کالونیل پاورز نے، کیونکہ علم ان کے ہاں جنریٹ ہو رہا تھا، نالج ٹیکنالوجی میں یہ سپیریئر تھے، پاور میں یہ سپیریئر تھے، تو ان اے ویری سسٹمیٹک وے انہوں نے ایک انگرینڈ کیا ہے کہ پرابلی جو آکوپائڈ لوگ تھے یا ٹیریٹریز تھے یا نیشنز تھیں، دے ور پرابلی انٹلیکچولی لیس سپیریئر، یا انہیں لولی ونز کہہ دیا. ہاں جی. اور اس کے بعد یہ جو وائٹ چمڑی والے، گوری چمڑی والے ہیں، پاورفل ہیں، یہ بڑے سپیریئر ریس ہیں. تو وہ اس طرح کر کے ایک 4-5 سال کا 500 سال کا ہمیں جو گھول کے پلایا گیا، سحر طاری ہوا ہوا آہستہ آہستہ ٹوٹ بھی رہا ہے. تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے، اس کا وہ ایک دوسرا ایک پس منظر ہے. میں صرف لے رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو نیا گلوبل آرڈر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ظہور پذیر ہوا، اور 80s میں آ کے جو 80s کی دہائی ہے آپ کی، دیٹ از بیسیکلی ویری اسٹرینج، اور سب سے زیادہ ایک قابل فکر جو دہائی ہے نئی دنیا کو سمجھنے کے لیے، وہ آپ کی 80s کی ہے. اچھا 80s میں آپ دیکھیں کہ جی آپ اگر دیکھیں کہ سوویٹ یونین جو ہے اس کے حصے بکھرے ہونے کا آغاز ڈس انٹیگریٹ ہوا. اس کے بعد دیکھیے کہ جس کے انٹیگریٹ ہونے کے ساتھ ہی دوسرا جو پروسیس ہے، ریگن اور جو نیو لبرلزم، نیو لبرل اکانومسٹ اور جو پولیٹیشینس ہیں، ان کا ظہور امریکہ میں، نیو کون جنہیں کہتے ہیں، ان کا جو ہے وہ پورے سسٹم کے اوپر جو ہے نا وہ ہولڈ ہونا شروع ہو گیا. اسی پیریڈ میں اگر آپ دیکھو گے تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کی جو ایجادات ہیں، انوویشنز ہیں، وہ ایمرج ہوئی ہیں. آئی ٹی ٹیکنالوجی، آپ کی کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی، اے آئی بعد میں اس کا پروڈکٹ ہے، لیکن آپ کی جو ٹیلی کمیونیکیشن کی جو ایجادات کا زیادہ تر حصہ ہے وہ کمرشلائز ہوا ہے بنیادی طور پہ 80s میں، جس نے ری ڈیفائن کر دیا دا وے وی بیسیکلی کنڈکٹ دا بزنس، میٹ دا پیپل، ڈیلی لائف اینڈ سو آن سو فورتھ. اچھا پھر اسی پیریڈ میں آپ دیکھیے کہ ایک اور بڑا میجر واقعہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ 1987 میں گیٹ ایگریمنٹ جو ہے نا وہ کنکلوڈ ہوتا ہے، جس کے تحت پہلی دفعہ ٹریڈ اینڈ ٹیرف. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے ممالک جو ہے نا وہ بیٹھ کے یہ تھوڑا آج ہم ایکسپلین کر دیں، اس میں کوئی پروٹیکشنزم بات مکمل کرنے دیں آپ. تو وہ جو گیٹ کا ایگریمنٹ کنکلوڈ ہوا 87 میں، بیسیکلی پہلی دفعہ یہ ہوا کہ گلوبلائزیشن تو ہمیشہ رہی ہے ان ون وے اور دی ادر، بائی لیٹرل بیسس پہ یا ملٹی لیٹرل بیسس پہ، لیکن اس میں پہلی دفعہ گلوبلی کچھ اصول طے کر دیے گئے. ان اصول کے مطابق رول بیسڈ ٹریڈنگ انوائرمنٹ ایک جو ہے نا وہ ایگری کیا گیا. اٹ واز اے ہیوج تھنگ. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ 1995 میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا قیام جو ہے نا وہ ظہور پذیر ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے وہ کوٹاز وغیرہ جو دنیا میں تھے، وہ کوٹاز کا انہوں نے پیریڈ طے کیا 2005 تک، ٹیکسٹائلز اور باقی چیز جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ایبالش ہو جائے گی. تو اٹ ول بیکم اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے ورلڈ آل ٹوگیدر. تو آپ یہ دیکھیے کہ 1987 میں جو ہے نا وہ اس چیز کا ظہور ہوتا ہے. دین اندر امپورٹنٹ چیز، چائنا which was always considered to be an underdog as far as the economy was concerned. تو ڈینگ زیاؤ پنگ جو ہے نا وہ لیٹ یا مڈ 70s میں جب آتے ہیں چائنا میں، تو انہوں نے چائنا کو اوپن اپ کرنے کے لیے جس شنزن کا آپ ذکر کر رہے تھے، دس واز دا فرسٹ
ایکسپورٹ زون جو انہوں نے یہ شنجن جو ہے جہاں آپ ابھی وزٹ کر کے ہیں جو ڈکلیئر کیا، جہاں آپ بھی پچھلے سال جی میں بھی گیا تھا پچھلے سال. اچھا، وہ انہوں نے ایک خوبصورت ماڈل، اکنامک ماڈل ایسا بنایا کہ جو وہ ایک آئرن کرٹن کہا جاتا تھا نا کہ جی رشیا اور چائنا کے ہے، انہوں نے اس کو اوپن اپ کیا کو اوپن اپ کر دیا اور ورلڈ کے ساتھ انہوں نے کوئی کمیونیکیٹ جو ہے نا وہ شروع کیا. تو وہ دیٹ ماڈل بیکیم سو سکسیزفل کہ اس کے بعد وہ ریپلیکیٹ کرتے گئے چائنا والے بھی اور باقی دنیا والے بھی. تو میں اینی وے گوئنگ بیک ٹو دی امپورٹنس آف دی 80th سینچری، جو اپنا 80s میں آپ دیکھیے کہ چائنا جو ہے اس نے اوپن اپ کیا ورلڈ کے لیے. اچھا جناب، ایک بریک پہ ذرا ہمیں جانا، تو بریک کے بعد یہیں سے بات کریں گے. جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ اینڈ پولیٹیکل اکانومسٹ جناب خالد محمود رسول. جی خالد صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ چائنا اوپن اپ ہوا تو 80s ہی میں، جی اسی 80s یہ ایک بالکل ڈفرنٹ ان ایکسپیکٹڈ فینومینن تھا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی. تو زیادہ تر لوگ جیسے آپ نے کہا کہ انڈر ڈاگ ہی سمجھتے تھے کہ یہ شاید اچھا یہ ناؤ آل دیز تھنگس پٹ ٹوگیدر. تو یہ جو 80s کی دہائی ہے نا جی، اچھا 10-12 سال کی، اس میں یہ دنیا کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. اتنے میجر فنڈامنٹل چینجز آئی ہیں، کچھ نئی چیزیں آئی ہیں جو کہ پہلے ورلڈ ہسٹری میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا نتیجہ ہے کہ دس یہ جو ہے نا ڈیکیڈ آف 80s، دس بیسیکلی سیٹ دی اسٹیج فار دی ورلڈ وچ وی آر سیئنگ رائٹ ناؤ 21st سینچری میں. اس پہ پھر آپ دیکھیں جو لوگ اس کو دیکھ سکے، سمجھ سکے، وہ تو آگے نکل گئے. That's exactly my point. تو جو لوگ اس کو That's exactly my نادانی point. کا ہمارا جی that's exactly my point کہ میرا خیال those آپ یہی countries بات کہنا چاہ رہے ہیں، those countries and nations جو گراسپ نہیں کر سکی، who could actually understand that the world is now changing and we have to change also. اور وہ جو چینجنگ آپ کے ڈائنامکس ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو الائن کیا، اپنی ایجوکیشن کو، ٹیکنالوجی کو، ٹریڈ کو، انویسٹمنٹ کو، پولیٹیکلی اینڈ سو آن سو فورتھ. تو وہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی تیزی سے انہوں نے رائز کیا. میں تھوڑا سا اگر مثال دوں آپ کو کہ دیکھیں 50s میں ساؤتھ کورین وار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کوریا واز ان اے ویری بیڈ شیپ. اچھا، بٹ 60s میں کوریا نے ریئلائز کیا کہ اکنامک گروتھ کے علاوہ کچھ چارہ کار نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، 70s میں تائیوان کوڈ ریئلائز اٹ کہ جی اکنامک گروتھ کے علاوہ جو ہے نا ہمارا اور کچھ چارہ کار نہیں. مارشل پلان کے تحت جو ہے نا وہ جاپان آپ کے سامنے ہے کہ 50s اینڈ 60s میں وہ گرو کر کے کافی آگے گیا. سنگاپور آپ کے سامنے جب 65 میں آزاد ہوا تو لی کون یو آلسو کیم اپ ٹو دس تھنگ کہ جی اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ 70s اور 80s میں ان ممالک کی دیکھا دیکھی آپ کے جو باقی ایشین کنٹریز ہیں جن کو آپ سارے اس زمانے میں ایشین ٹائیگرز آپ کہتے تھے، اس میں آپ کا ملیشیا بھی آ جاتا ہے، تھائی لینڈ بھی آ جاتا ہے، ان اے وے اس میں انڈونیشیا بھی آ جاتا ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. فلپین بھی کچھ حد تک اس میں شامل رہا لیکن اتنا زیادہ نہیں رہا. تو میں آپ ہی کی بات کو صرف آگے بڑھاتے ہوئے کہ دا کنٹریز وچ ایکچولی کوڈ فگر اٹ آؤٹ کہ جی ورلڈ از ناؤ چینجنگ، اور یہ جو ویسٹ ہے امریکہ اینڈ جو یورپ کے لوگ ہیں وٹ دے آر لوکنگ فار. اس وقت نیو کون جو ہمارے اکانومسٹ تھے اور پولیٹیکلی وہ جس طرح چلنا چاہ رہے تھے، دے تھاٹ کہ جی اوکے ہم ٹیکنالوجی میں اتنی سپیریورٹی انوویشن میں، ٹیکنالوجی میں اچیو کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو اب ہمیں بلو کالر جاب ہے، ڈرٹی جاب ہے، یہ مینوفیکچرنگ جو لیبر انٹینسو ہے، یہ ساری باہر نکالیں اور ارسٹوکریسی کی طرف اور ہم ایک کنزیومر سوسائٹی ہوں، ہم ایک ٹریڈنگ سوسائٹی ہوں، ہم ایک ٹیکنالوجی کو لیڈ کرنے والی سوسائٹی ہوں، ہم فائنینسز میں لیڈ کریں اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آپ دیکھو گے کہ 80s میں باقاعدہ طور پہ جو امریکہ سے مینوفیکچرنگ جو ہے نا وہ موو ہونا شروع ہوئی ہے. سو چائنا بیسیکلی اوپنڈ اپ فار اٹ سیلف ایٹ دی رائٹ ٹائم. And then many Asian countries also, they opened up at the right time. So what happened was کہ by year 2000 وہ جو ایک پروسیس تھا نا، تو جو اس میں ارلی اڈیپٹرز تھے، ارلی اڈیپٹنگ نیشن تھے، وہ تو کہیں کہ کہیں چلے گئے. اور اس کے بعد پھر 2000 کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ منظر جو ہے نا وہ کچھ اور کا اور رہ گیا. اچھا، ہمارا پرابلم کیا ہوا؟ ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ ہم اپنے اسی پرانی جو ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جس میں ہم پوری دنیا کو صرف اور صرف سیکیورٹی لینس سے دیکھنے کے عادی تھے، ہم دنیا کو بلاکس کی شکل میں دیکھنے کے عادی تھے. ہمیں سم ہاؤ یہ زوم تھا کہ ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے تو اس کے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں پائے گی. ڈیپتھ اور ہماری ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ میں نے ویسے معذرت کے ساتھ کالم میں لکھا تھا کہ انسیکیورٹی لائز دی انسیکیورٹی. نہیں تو بیسکلی ہے یہ المیہ ہوا ہے میرا. وہ اس کو بڑا اچھا انہوں نے ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کی جو کتاب ہے گیرزن اسٹیٹ،
ہاں جی وہ انہوں نے اس کو کیا ہے. اس کے علاوہ پھر شجاع نواز کی ابھی جو کراس روڈ والی آپ بات کرے تو ان کی کتاب کا نام بھی کراس روڈ ہے. تو یہ کہنے کا میرا مطلب ہے کہ ہم نے اس 80s میں خاص طور پہ ہم نے اس کو ریئلائز نہیں کیا کہ جو گلوبل ٹرینڈز ہیں اس کی بجائے ہم نے اپنے ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو افغانستان کے ساتھ ہمارے اس وقت یہ کوئی کانفلکٹ شروع ہوا, ہم وہ رشیا کو ہرانے کے چکر میں پڑ گئے. آج تک ہم اسی کا اچھا, اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے بنیادی طور پہ پورا ملک جو ہے وہ جھونک دیا اس جنگ کے پیچھے, اس جنگ میں لگ گئے ہم. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو بہترین ٹائم تھا کہ اگر ہم ویسٹ کے لیے, امریکہ اور خاص طور پہ دوسرے کنٹریز کے لیے کر رہے تھے, تو ہم اپنے لیے جو اپنی پوزیشن تھی اس کو ہم بیسیکلی یوز کرتے اپنی اکنامک گینز کے لیے, وہ ہم نے کیے نہیں. اچھا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو بڑا ایک کروشل ٹائم تھا نا جی, وہ سارا ہم نے ایک تو اپنے آپ کو اس میں جھونک دیا, ورلڈ سے ہم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو الائن نہیں کر سکے. پھر ہمارے ہاں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی شروع ہوتی ہے 88 سے آنورڈ, وہ آپ کے سامنے ہے. تو نتیجہ یہ کہ ہم نے وہ جس طرح ہوتا ہے نا ایک لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس, تو ہم نے جو اس میں ڈونٹس والی جو بھی لسٹ تھی کوئی چھوڑی نہیں, ہم نے ڈو والی ٹیک نہیں کی, ہم نے ڈونٹس والی کو چھیڑی نہیں. تو لہٰذا یہ جہاں آج کھڑے ہوئے ہیں, سوری میری تمہید ذرا لمبی ہو گئی, تو میرا مطلب ہے کہ دیکھیں جی, نہ عمارت ایک دن میں کھڑی ہوتی ہے, نہ قومیں ایک دن میں کھڑی ہوتی ہیں, نہ قومیں ایک دن میں بگڑتی ہیں. ہم آج جہاں کھڑے ہوئے ہیں نا ڈیٹ ٹریپ میں, کہ جی ہمارا جو ہے نا وہ 12,000 سے زیادہ ارب کا جو محاصل ہے, جو 25 ہے اگلے سال کا جو بجٹ ہے 12,900 اور کچھ, اچھا سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا, اچیویبل ٹارگٹ ہے, مجھے تو وقت بتائے گا, لیکن میں جو پوائنٹ وچ آئی وانٹ ٹو ڈرائیو ہوم از کہ بنیادی طور پہ اس کی جو میکنگ آف دس فیاسکو اسٹارٹڈ ان 90s وین بیسیکلی ہم نے اپنی پوری اکنامک سٹرکچر کو اپ گریڈ نہیں کیا, ہم نے اس کو ویلیو بیسڈ نہیں, ویلیو ایڈیشن بیسڈ نہیں کیا, ٹیکنالوجی اورینٹیڈ نہیں کیا, کمپیٹیٹیو نہیں کیا. اچھا, ہم ایک رینٹ سیکنگ کے اوپر چلتے گئے. وہ جو ایلیٹ کیپچر تھا وہ ود دی پیسج آف ٹائم مضبوط ہوتا چلا گیا. وہ جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ اس پہ پولیٹیشین بھی ہیں اور باقی تمام ادارے بھی ہمارے سارے شامل ہیں. اس کا نتیجہ یہ کہ اس ایلیٹ کیپچر نے وہ 15-20 سال دے ہیڈ اے ویری گڈ پارٹی, لیکن 2000 کے بعد جب گلوبل آرڈر چینج ہوتا چلا گیا اور اس میں کمپیٹیٹیونیس اور ٹریڈ بیکیم دی پرائمری تھنگ, پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ 1990 میں بھی ہماری جو ایکسپورٹ باسکٹ تھی وہ کم وقت یہی ٹیکسٹائلز کی تھی اور لیدر گوڈز اور چاندے کے اور گوڈز تھیں, وہی ابھی ہے, آج بھی وہی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے کیونکہ اس وقت نہ سیکھا, ہماری اکنامک سٹرکچر میں جو میجر چینجز چاہیے تھی وہ ہم نے وی ڈینائڈ فار دیٹ. ہم صرف اپنے ککون میں جو ہے نا وہ چھپے ہوئے ہیں, اور ہمیں ایک سیلف پٹی کا ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے. ہم نے یو اونلی مین دی لیڈرشپ اونلی, یا حاصل قوم یا جتنے بھی لیڈنگ لائٹس تھے, دیکھو اس میں بزنس کے لیڈنگ لائٹس ہو گئے, اکنامکس کے ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ذرا سوال کو تھوڑا سا کھول لیں آپ. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا یہ جو پاکستان ایگزسٹنگ ہے, اس میں بنیادی طور پہ ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو یہ ایگریکلچر ایریا تھا, فیوڈلز یہاں زیادہ تھے اور ہم بزنس کلاس میں نہیں تھے. تو مسلم جو ہے نا وہ اگر ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو دے ور نیور ویری مچ انٹو دا بزنس. اچھا, وہ کچھ ویلیوز جو ہے نا وہ میں نے محسوس کرتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں آئیں, اس میں یہ ہے کہ ویلتھ کریشن اور کیپٹل فارمیشن واز آلویز لک ڈاؤن سم تھنگ ویری بیڈ. ٹھیک ہے نا, یار بندہ بڑا کاروباری ہے, اس کو ہم نے کچھ ایسوسیٹ کے طور پہ, ٹھیک. اچھا, وہ ہم نے جو ایک کیپٹل فارمیشن ہے دا لیگل وے, اچھا اس کو ویلتھ فارمیشن کو ہم نے وہ مقام نہیں دیا. اچھا, ہم نے اپنے پورے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کیا, کمپیٹیٹیو نہیں کیا, رول بیسڈ اور میریٹوکریسی جو ہے نا وہ نہیں لے کے آئے, ہم وہ پرانے طریقے سے چلتے گئے. نتیجہ کیا ہوا, آج جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس میں یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے, ایلیٹ کیپچر میں پولیٹیکل کلاس بھی آ جائے گی, مرکنٹائل کلاس بھی آ جائے گی, بیوروکریسی بھی آ جائے گی, آپ کے ڈفرینٹ طرح کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بھی سارے آ جائیں گے. لیکن سائملٹینیسلی آئی گیو اٹ کہ میں جو تھوڑا بہت اپنا میرا مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مجموعی سوسائٹی ہے نا, جو سماج ہے, معاشرہ ہے, یہ بھی اس کا اتنا ہی ذمہ دار ہے. کہ جی ہم لوگ جو ہے نا بنیادی میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارا مطلب ہے کہ جس طرح قتیل شفائی کا ہے, مجھے شعر یاد نہیں آ رہا, لیکن ان کا جو شعر کا مفہوم ہے کہ مطلب ظلم سہنے والا بھی وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ظلم میں. تو وہ نرا صرف ظالم کو الزام نہیں دینا چاہیے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری اپنی جو سوسائٹی ہے, یہ سماج جو ہے وہ بھی بنیادی طور پہ اتنا ہی ذمہ دار ہے. اچھا, جس دن ہمارے سماج میں وہ ایک آ جائے گی کہ جی انف از انف, جس طرح یورپ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا تھا کہ نو مور, آپ کو پتہ ہے نا کہ یورپ کی ہسٹری کا, ہاں جی جی ٹھیک ہے نا. تو جب انہوں نے کہا کہ جی نو مور, ٹھیک ہے,
no more. So it was no more. تو اٹ واز نو مور. اچھا جس دن یہ ہے کہ ہمارا سماج میں وہ ایک طرح کی ایک اویئرنیس آ گئی, جاگ آ گئی یا ریئلائزیشن آ گئی, تو اس دن ادروائز یہ کہ ہمارا ایلیٹ کیپچر اس وقت اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کو فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ اٹھیں گے. اچھا ڈو یو مین دیٹ آل دی ایلیٹ سو کالڈ جتنے بھی ہیں ان کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز, دے آر گینگڈ اپ اگینسٹ دا کامنرس؟ نہیں, میرا خیال ہے حالات ایسے ہوئے ہیں کہ اٹس فار ایزی فار دیم ٹو کولیبریٹ. آئی ڈونٹ یوز دی ورڈ گینگ اپ نہیں میں یوز کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس. تو اس میں ہوتا ہے کہ جہاں مفادات آپ کے مشترکہ ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں. نیٹ ورکنگ کہہ سکتے ہیں. نیٹ ورکنگ میں اس کو کولیبریشن کہتا ہوں. کولیبریشن کہتا ہوں. اور کولیبریشن ہیز اے پازیٹیو کنوٹیشن میرا خیال ہے. ہاں وہ دیکھو دونوں چیزوں میں ہو سکتی ہے, کولیبریشن فار دس اور کولیبریشن فار دیٹ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ دس از این ایلیٹ کیپچر, ایلیٹ کیپچر مینس کہ دیر آر سرٹن انٹینشنس اینڈ دین ان انٹینشنس کے لیے آپ کو یو آر یوزنگ سرٹن اسکیمس اینڈ میتھڈالوجی فارمیٹ سسٹم اینڈ سو آن سو فورتھ اینڈ یو آر یوزنگ اے سرٹن فورس فار دیٹ آلسو اینڈ یو نو دیٹ کہ ریئلائزیشن جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں ایک تو سب سے بڑی تو یہ ہوگا کہ کسی دن اگر ریئلائزیشن ہوئی اور پبلک جو کھڑی ہوئی تو آپ دیکھیں کہ اگر جو دنیا میں انقلابات ہوئے ہیں اس میں بھی پہلا جو سیڈ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پیپل ایکچولی ریزسٹ. تو جس دن وہ کسی دن کوئی ریزسٹنس آئی تو لیکن وہ بھی ہوتا یہ ہے کہ جب تک معاشرے جو ہے نا وہ چینج کے لیے تیار نہ ہوں, سوچ میں ان کے پازیٹیوٹی نہ ہو, تو فرینکلی اسپیکنگ انقلاب اپنے ساتھ پہلے بہت زیادہ انتشار بھی لاتا ہے. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی میں ایک سیکنڈ چاہوں گا, ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جو اوور آل ہماری سوسائٹی کا اس وقت مزاج ہے نا اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ تشدد پسندی بہت آ گئی ہے, انٹالرنس بہت آ گئی ہے, ایکسٹریمزم بہت آ گئی ہے. جناب بریک پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم جا رہے ہیں ایک اور بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود رسول صاحب. خالد محمود رسول صاحب, ویئر آر وی ہیڈنگ ناؤ؟ پاکستان اس وقت جس کنٹیکسٹ میں ملیو میں موجود ہے, ورلڈ ٹریڈ آرڈر بھی ہے, ہمارے ہاں بجٹ سازی بھی ہوتی ہے, فج فگرز بھی آتی ہیں, آئی ایم ایف کا بھی ایک اوپر ہوا ہر وقت ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے, اور اب ہم بعض اوقات تو ہمارے سیاستدان یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچا لی ہے, سیاست ہماری ہاتھ سے گئی. سو what is happening here؟ ابھی بجٹ پچھلے دنوں, ابھی تو وہ منی بل پاس ہو جائے گا. ہو جائے گا جی, ہو جائے گا, ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ پہلے بندے ہیں جنہوں نے کہہ دیا, ویسے اس کا مطلب ہو ہی جائے گا. نہیں کچھ لوگ اس کی وجوہات ہے, بڑی سمپل سی وجوہات ہے. بات یہ جی کہ جو آپ نے سوال کا آپ کا مین حصہ ہے, پہلا حصہ ہے کہ ہم ویئر وی آر ہیڈنگ ٹو. آئی تھنک کہ جتنی میں نے ابھی ہم نے بات کی, وہ پس منظر سارا میرا واضح کرنے کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری کوئی بھی جس طرح کہتے ہیں نا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, تو اس میں سیلف انالیسز یا سیلف کریٹیک کر کے اگر آپ دیکھیں تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بنیادی طور پہ کون کون سے کام صحیح کیے. ہمارا اکنامک سٹرکچر ہے, گورننس سٹرکچر ہے یا باقی چیزوں کا ہے, وہ کہاں ہم نے اپنے آپ کو درست کیا ہے. آپ ایک اور چیز دیکھ لیں کہ دنیا میں ہر چیز کو ماپنے کا اب ایک ریسرچ بیسڈ ایک رینکنگ ہے. اچھا آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رینکنگ دیکھ لیں, آپ جسٹس کی رینکنگ دیکھ لیجئے, آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھ لیجئے, اچھا آپ انٹرپرینیورشپ انڈیکس دیکھ لیجئے. ہیپینس انڈیکس بھی ہوتا ہے, ہیپینس انڈیکس بھی ہے, وہ جو ہماری فیور میں آتا ہے وہ ہم کہتے ہیں وہی ہے. ہمارا ویسے ان ہیپینس انڈیکس. اچھا اب یہ ہے کہ میں نے یہ جتنے بھی آپ کو انڈیکسز بتائے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہیں, آپ کسی بھی ایسے انڈیکس میں دیکھ لیجئے, پاکستان کو آپ 150 سے 190 کے ممالک یا ٹیریٹریز کے اوپر جو ہوتا ہے وہ 100 سے ہم نیچے ہی ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی ویئر وی آر ہیڈنگ ٹو, آئی تھنک وہ جو ہم نے اپنے یہ تمام جو چیزیں ہیں نا, جس کو آپ نے عشرت حسین صاحب کا حوالہ دیا, گورننگ دی ان گورنیبل, ود دی پیسج آف ٹائم ہم نے اتنا بگاڑ اور انتشار اپنے ہر لیول کے اوپر اداروں میں, سسٹم میں اور باقی ہر چیز میں کر لیا ہے کہ ابھی وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی ڈکلائن اینڈ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز کائنڈ آف اے ڈیفیکلٹ سچویشن, اور ریئلائزیشن ابھی بھی ہمیں نہیں ہے. تو لہٰذا انفارچونیٹلی وٹ آئی تھنک از کہ وی آر ناٹ ہیڈنگ ٹو ویری پرومزنگ فیوچر, اور زیادہ ڈومز ڈے سینیریو پینٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں بجٹ کی, بجٹ جو ہے نا دیکھیں یہ گورنمنٹ جس طرح فارم ہوئی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ دس از ان نیچرل طریقے کا الائنس ہے. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ الائنس ہے کہ جس میں آپ اس گیو اینڈ ٹیک کے نتیجے میں صدارت بھی لے لیتے ہو, آپ پنجاب کی گورنرشپ بھی لے لیتے ہو, لیکن آپ کہتے ہو ہم حکومت میں بھی نہیں ہیں,
اور پھر ساتھ آپ جھگڑا بھی کرتے ہیں. اچھا یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ آپٹکس ہم پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو الائنسز ہوتے ہیں یہ بڑے ٹرانزیکشنل ہوتے ہیں. نہیں, یہ اندر کی کوئی پری ارینجڈ ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بجٹ اپروو ہو گیا نا, تو اس کے بعد گورنمنٹ کو ایسا جو بل پاس کرانا جس کے اوپر اگر آپ نہیں کرا سکتے تو گورنمنٹ ڈیزالو ہو جانی چاہیے, یہ بڑی مشکل سے کچھ سال بعد ہی موقع ملنا ہے. تو لہٰذا یہی ایک موقع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں فیڈرل لیول کے اوپر بنیادی طور پہ پی ایس ڈی پی تو سبجیکٹ ہی سارا اپنا صوبائی ہے. جی, تو یہ سارے کا سارے جو کھابے رکھے ہوئے ہیں فیڈرل لیول کے اوپر, تو پی ایس ڈی پی کا کام ہی نہیں سوائے چند منصوبوں کے. لیکن یہاں کانسٹیٹوئنسی کیونکہ پلے کرنی ہوتی سارے نے, سینیٹرز نے بھی, اور انہوں نے, لہٰذا اس کا آپ نے دیکھے کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں. لوگوں سے تنخواہ داروں سے آپ 450 ارب جو ہے نا وہ اکٹھے کر رہے ہیں, اور آپ پچھلے سال کا جو آپ کا 850 کا جو ایکچوئل اسپینڈنگ ہے آپ کی پی ایس ڈی پی کی, اس کے برعکس آپ 1.6 ٹریلین جو ہے وہ آپ پی ایس ڈی پی کر رہے ہیں. کو خدا کا خوف کرو. اب یہ ہے کہ جو پیپل پارٹی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے, ہم سے پی ایس ڈی پی کے اوپر مشاورت نہیں کی گئی. اب لفظ مشاورت پہ ذرا غور کریں آپ, اور یہ کریں کہ مشاورت کس موضوع پہ نہیں کی گئی. صوبوں کا زیادہ حصہ لینے میں تو پی 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 تو پیش وفاق کو نچوڑنے میں. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ یہ بنیادی طور پہ کیونکہ یہ ایک موقع ایسا ہے, اسی کے اوپر جتنا آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہو موقع بنتا ہے. نہیں کریں گے, جو نون لیگ ہے اس کی مجبوری ہے. اچھا جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس کو کروانا ہی کرانا ہے. لہٰذا یہ جتنی بھی اس وقت ہے اس نے کم از کم ایک رونق لگائی ہوئی ہے, اور اس کو ایک حقیقت کا رنگ اس نے بھر دیا ان کے ساروں کی اداکاری اور فنکاری نے. باقی میرے خیال میں اس نے اپروو تو ہونا ہی ہونا. نہیں, یہ بتائیں گے وین وی ٹاک آف پی ایس ڈی پی, چلیں صوبوں کے پاس اینول ڈیولپمنٹ پلانز ہیں, تو پی ایس ڈی پی تو بیسیکلی یہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں لائک میگا ڈیمز وغیرہ, یہ ڈو دے فال انڈر پی ایس ڈی پی؟ دیکھیں جی, پی ایس ڈی پی اس میں صوبے تو انوالو نہیں ہوتے. دیکھیں آپ نے کیونکہ ماشاءاللہ سی ایس ایس کیا ہوا ہے, آپ نے کور بھی بہت کیا ہوا ہے. پلاننگ کمیشن جب بنا تھا جی, اور اس وقت پاکستان جو ہے نا 5 ایئرز پلاننگ کے اوپر چلتا ہے. 5 ایئرز پلان, ٹھیک ہے. آگے چائنا میں شاید 10 ایئر پلان چلتا ہے. جی, کئی ملکوں میں 5 ایئرز ہے, 10 ایئرز ہے, ان کا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جی 5 ایئرز پلان ہمارے ہاں بنا کرتا تھا. جی. اچھا وہ سارے کے سارے اس میں میجر پروجیکٹ جو ہے نا وہ سارے نیشنل امپورٹنس کے آ جاتے تھے. اس میں ہائی ویز ہیں, ایئرپورٹس ہیں, بندرگاہیں ہیں, اور اس طرح کے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں وہ سارے امپورٹنس کے آ جاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ جب 88 آنورڈ یا 85 آنورڈ ٹو بی پریسائز ہمارے ہاں یہ نان پولیٹیکل پارٹیز, اور اس کے بعد جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا مرحلہ شروع ہوا, تو پولیٹیکل پارٹیز نے اس پی ایس ڈی پی کو بنیادی طور پہ ایز اے بارگن چپ استعمال کرنا شروع کیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 20-30 سال کا اٹھا کے دیکھ لیں پلاننگ کمیشن کا, تو پلاننگ کمیشن میں اب زیادہ تر جو منصوبے ہوتے ہیں اس کا خاصا ایک بڑا منصوبوں کا حصہ وہ کانسٹیٹوئنسی سینٹرک ہوتا ہے. تو نیشنل امپورٹنس کے بھی اپنی جگہ پہ رہتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ زیادہ حصہ اس میں ہوتا ہے. تو دیٹ از دی ریزن پی ایس ڈی پی جو ہے نا یہ ان کو بڑا ایکسائٹ کرتا ہے ساروں کو. لیکن یہ پی ایس ڈی پی کو جب این ایف سی ایوارڈ آیا تھا جو لاسٹ والا, تو اب صوبوں کے پاس جو 56.4% آ جاتا ہے, تو وفاق کے پاس تو بچتا ہی بہت تھوڑا ہے. تو اس میں پھر ہاؤ ڈز وہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ ہوس کی کوئی انتہا تو نہیں ہوتی نا, ہوس کی کوئی انتہا تو نہیں ہوتی. جو پولیٹیکل کلاس ہے, صوبوں کی ہوس کی بات کر رہے ہیں, دونوں کی. دیکھو صوبے بھی تو انہی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہیں جن کے پاس فیڈرل بھی ہے, فیڈرل بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا نہ وہ ہوس یہاں کم ہوگی نہ فیڈرل میں کم ہوگی. کیونکہ دونوں ایلیٹ سے تعلق ہے نا, تو ان کا کام تو ہے بیسیکلی ایکسٹریکٹ کرنا. ہوس کا ایک میکانزم تو بتائیں کہ وہ پوری کیسے ہوتی ہے. ہمیں تو اس دن رضوان رضی یہاں بیٹھے تھے, وہ کہیں گے جی فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے, یا پاکستان فنڈ کہہ لیں نمبر 1, اکاؤنٹ نمبر 1, اس میں پیسہ آتا ہے باہر سے یا جہاں سے بھی آتا ہے. تو اس کو تو یہ ڈسبرسمنٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے, یا نہیں دیکھیں اس میں سے تو سگنیٹری جو آرام سے نکال کے اپنی جیب میں تو نہیں, اپنی جیب میں تو خیر کوئی نہیں ڈال سکتا. اس کا سسٹم ہے, اس کا سسٹم بڑا سادہ سا ہے. دیکھیں سادہ سا ہے کہ 18th امینڈمنٹ نے بنیادی طور پہ اپنا ریسورسز میں تو ریونیوز میں تو شیئر لے لیا, لیکن بات یہ ہے کہ جو پچھلے, جس کا میں نے ابھی بات کی کہ پچھلے 35-40 سالوں سے آپ کی جو گورننس سٹرکچر ہے اس نے جو ملبہ کھڑا کیا ہوا ہے یہ ڈیٹ ٹریپ والا, وہ کہاں سے پورا ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ سو مینی ادرس. سب سے بڑا بنیادی طور پہ یہ جی کہ آپ کے یہاں ٹوئن ڈیفیسٹ کا جھگڑا ہے. پہلا ڈیفیسٹ آپ کا شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات پہ کنٹرول نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی آمدن اتنی ہے نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں 5%, 8%, 7% جو ہے نا وہ ٹو دا جی ڈی پی کا ڈیفیسٹ ہے. بگ سائز آف آفیشیل ڈمپ وہ بھی ہے آپ کے وہ ایک بڑا ایشو نہیں ہے.
وہ بھی ہے. اچھا پھر آپ کے یہاں کرپشن ہوتی ہے. اچھا پھر آپ کے یہاں پولیٹیکل کلاس نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جی کیونکہ وہ الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں لہٰذا نیشنل ریسورسز کو اڑانا تو ان کا حق بنتا ہے. اچھا اس کا نتیجہ یہ ہے بھائی کہ آپ کے جو صوبوں میں پیسہ آ رہا ہے, صوبوں میں پیسہ جو ہے وہ جتنے بھی آپ کی روڈز اور سارا کچھ بن رہا ہے, ان ساروں کا آپ دیکھیں تو ان کا جو ایمفیسس ہوتا ہے وہ نئے پروجیکٹ شروع کرنے پہ ہوتا ہے. بھائی جو پہلے آپ کے بنے ہوئے ہیں ان ہاسپٹلس کو درست کیوں نہیں کرتے, جو اسکولس بنے ہیں ان کو درست کیوں نہیں کرتے, آپ عدالتی نظام کیوں نہیں درست کرتے, آپ تھانہ کچہری کیوں نہیں کرتے؟ وجہ اس کی وہاں لگتی ہے ایفرٹ, وہاں چاہیے ہوتی مینجمنٹ سکلز, وہاں پیسہ نہیں ملتا ہے نا. لیکن یہ کہ آج آپ ایک سڑک بناتے ہو 10 ارب کا پروجیکٹ ہے, اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے نا وہ بانٹ میں چلا جاتا ہے, شاید اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے, تو دیٹ از ان ایزی منی نا. اب اس سے بھی تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں تو آپ کے یہاں الیکشن جو ہے یا سیاست بجائے خود ایک کاروبار ہے نا. آپ ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے, کئی سیٹس ایسی ہیں جو زیادہ کمپیٹیو ہیں, مطلب کروڑوں روپے کا گیم ہے. اچھا اس میں سے مڈل کلاس نکل گئی, لوور کلاس نے تو خیر کبھی سوچنا ہی نہیں. اب جو اپر مڈل کلاس ہے, جو بندہ 15-20 کروڑ کی انویسٹمنٹ سے آ رہا ہے, اپنی لگی ہوئی ہے یا دوسروں نے اس پہ لگائی ہوئی ہے, اس نے سب سے پہلے تو آپ نے اسی طرح کی پالیسیز بنانی, اسی طرح کی لابینگ کرنی, اسی طرح کا سارا کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اربوں روپیہ میڈیا پہ جھونک دیتی ہیں, لیکن یہ کہ جب گوشوارے دیے جاتے ہیں تو وہ بھانگ طرح کے ہوتے ہیں. تو ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. بک بھی لکھی ہے اس نام کی جی گوشوارہ پہ میں نے, میرے نام کی کتاب بھی ہے. اس بک کا کیا تھیم ہے ویسے؟ وہ بنیادی طور پہ گوشوارہ مینس کہ آپ کا بیسیکلی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے, اس کے 2 سائڈس ہیں, ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ. تو گوشوارہ بنیادی طور ٹرائل بیلنس ہے کہ جی اس میں ہم بنیادی طور پہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس میں جمع جتھا جو ہے وہ ڈیبٹ کا کیا ہے, کریڈٹ کیا ہے, اور دونوں کا جو ہے نا وہ تو وہ نظر آ رہا ہے. دیکھو میں وہ بات کر رہا تھا کہ یہ بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا, یہ ڈیفیسٹ آپ کا. دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل ٹریڈ کو امپروو نہیں کیا, ایکسپورٹ کیپیبلٹی نہیں بڑھائی. لیکن کیونکہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم کہتے ہیں نو ایڈ بٹ ٹریڈ, تو اس کے لیے کیا مطلب کام ہوا ہے؟ مثلا اب آپ گئے ہیں چائنا, وہاں کیا ہوا کوئی سنا ہے؟ چل میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں. اب یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل ٹریڈ کو امپروو نہیں کیا. دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ جو 90 سے لے کے اب تک جو ہے وہ اگر گلوبل ٹریڈ کا دیکھیں تو 18-19 ٹریلین ڈالرز کی ٹریڈ ہے. اس میں اگر آپ زیادہ تر دیکھو گے تو جو پہلی 10 کی لسٹ ہے ٹیکسٹائل 8ویں پہ آ جاتی ہے. فائنل بریک ہے نا, تو جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی خالد محمود رسول صاحب آپ بتا رہے تھے. تو یہ ہے کہ پاکستان نے, دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ایکسپورٹس ہے اس میں ہم نے ایکسپورٹ باسکٹ کو امپروو نہیں کیا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو گلوبل ٹریڈ کے جو میجر 10 آپ کے جو سیکٹرز ہیں, اس میں ہم جو ٹیکسٹائلز میں ہیں جو کہ 8th نمبر پہ آتا ہے, اور اس میں بھی ہم کلودنگ میں سب سے نیچے. 8th نمبر واٹ ان دا ورلڈ میں دیکھیں پہلے جو 8th نمبر کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو 18 سے 20 ٹریلین ڈالرز کی گلوبل ٹریڈ ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو پہلے ٹاپ 10 پروڈکٹ گروپس ہیں اس میں ٹیکسٹائل از رینکڈ ایز 8th. ٹھیک ہے, اور ہم اس ٹیکسٹائلز میں ہیں بیسیکلی, اس میں ٹیکسٹائلز اینڈ اپیرل اسے کہتے ہیں یا کلودنگ کہتے ہیں. اچھا تو اصل جو پروفٹ ہے وہ کلودنگ میں ہے, جس پہ بنگلہ دیش, ویتنام اور باقی لوگ ہیں. تو ہم ٹیکسٹائل ویلیو ایڈیشن میں وہاں بھی اس میں ہم کم ہے. ہم ویلیو ایڈیشن میں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی گلوبل ایکسپورٹ اسٹرکچر یا باسکٹ کا دیکھیں تو ہم لیسٹ ویلیو ایڈڈ میں ہیں. اچھا لیکن ہمیں امپورٹ کرنے کا شوق ہے, چودھری اسی ہوئے. اچھا اب مانگے تانگے کے پیسے ہم لے کے, اب نتیجہ یہ ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ اتنا بڑھتا چلا گیا ہے, وہ انسسٹینیبل ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو کرٹیل؟ آپ کو دیکھیں بیلنس آؤٹ کرنا ہے. اچھا آپ اپنی امپورٹ کو کرٹیل کرنے کی بجائے وائی ڈونٹ یو بیسیکلی پروموٹ یور انڈسٹری, وائی ڈونٹ یو پروموٹ یور ٹریڈ کہ اتنی آپ کی ایکسپورٹ بھی ہو سکے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا بنگلہ دیش میں کیا ہے. بنگلہ دیش کی اگر آپ ایکسپورٹ اٹھا کے دیکھتے ہو اٹس کلوز ٹو 60 بلین ناؤ, تو اس کی امپورٹ بھی تو 50 بلین ہو رہی ہے نا. اچھا آپ یعنی 10 بلین وہ سرپلس آ رہا ہے, سرپلس آ رہا ہے اسے. اچھا اسی طرح آپ ویتنام کا دیکھتے ہو, ویتنام جو ہے وہ اگر ایکسپورٹ کر رہا ہے کلوز ٹو 300 بلین پرابلی مور, لیکن اسی طرح اس کی امپورٹ بھی آ رہی ہے. تو کیا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ اپنی جو مارکیٹ ہے اس کو اوپن اپ کر رہے ہو, یو آر انٹیگریٹنگ ود دی ورلڈ, کہ جس میں آپ کی کمپیٹیٹیو ایج ہے اس میں آپ ایکسیل کر رہے ہو, اور باقی چیزوں کو آپ امپورٹ کر رہے ہو, یو آر ایڈنگ ویلیو اینڈ گوئنگ آن. تو پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹوین ڈیفیسٹ, جو ایکسپورٹ والا امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ, اس کو پورا نہیں کیا. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایگریکلچر ہے سنس 90s آنورڈ اٹ از آلموسٹ اسٹیل میٹ پہ چل رہی ہے. اچھا اس میں آپ پیچھے چلے گئے, اب آپ کو فوڈ امپورٹ جو ہے نا کرنا پڑ رہا ہے, کارپوریٹ فارم میں آپ کی نہیں ہو رہی ہے. اچھا اس طرح آپ مینوفیکچرنگ اپنی کو لے لیں, آپ کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بھی آج مطلب انتہائی زیادہ پیچھے کھڑی ہے. تو نتیجہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایڈ نہیں ٹریڈ, او بھائی آپ نے پچھلے 30 سالوں میں اس ملک میں اپنی انڈسٹری کو کتنا کھڑا کیا,
اب جب دوسرے سے کہتے ہو کہ ہم ایڈ نہیں چاہتے ٹریڈ چاہتے، ٹریڈ میں آپ کے پاس ہے کیا؟ مطلب لے دے کہ آپ کے پاس ویجیٹیبلز ہیں، را ہائٹس بیچنی ہے آپ نے، یا آپ نے ٹیکسٹائلز کے مطلب ہے کہ آپ نے دھاگا بیچنا اور فیبرک بیچنا ہے کیا آپ کے پاس؟ میں چند سال پہلے کی بات ہے کہ بنگلہ دیش میں تھے، تو اس وقت کانفرنس تھی، تو کچھ لوگ آسٹریلیا سے بھی ہمارے ایک ساتھ تھے جو گورنمنٹ کے جوائنٹ سیکریٹری تھے، وہ آسٹریلیا رہ چکے تھے۔ آسٹریلیا میں کہتے جی ان دنوں ہم نے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے لیے ان سے بات چل رہے تھے، بنگلہ دیش اینڈ آسٹریلیا، پاکستان اینڈ آسٹریلیا۔ اچھا، پاکستان اینڈ آسٹریلیا۔ اینڈ ہی واز اسٹانش، کہنے لگے جی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پاس سوائے ٹیکسٹائلز کے اور لیدر کے تیسری آئٹم نہیں ہے جو ہم اس کو آسٹریلیا کو آفر کر سکیں۔ ریزن فار دیٹ ہم نے کیپیبلٹی ڈیولپ نہیں کی۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کے موبائل فون بنتے ہیں، آپ کے یہاں گاڑیاں بنتی ہیں، ربر کا کام ہوتا ہے، آپ کا کیمیکلز کا کام ہوتا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن کی کوئی آپ کی بڑی انڈسٹری ہے؟ آپ کیا کس کی مطلب کون سی 4-5 ایسی انڈسٹریز ہیں جو گلوبل اسکیل کی آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، why don't the industries come in this sector? Are they waiting for a government nod? دیکھیں ایک کمبینیشن، وہ گورنمنٹ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ کمبینیشن ہے۔ جو آپ کی لیڈرشپ تھی، جو بیوروکریسی تھی، وہ بھی رینٹ سیکنگ والے بھی تھے اور انڈسٹریلسٹ بھی رینٹ سیکنگ تھے، یعنی وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ برابر کے ذمہ دار ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں 80s اور 90s میں جب دنیا دوسرے کاموں میں گزر رہی تھی، یہاں لوگ جو ہے وہ اسپننگ اور ویونگ کو ویلیو ایڈیشن کا نام دے رہے تھے، تو یہی کچھ ہونا تھا۔ وہ رینٹ سیکنگ سے اس وقت پیسہ کمایا، ساری ٹیکنالوجی چینج ہو گئی تھی وہاں، پروڈکٹ مکس ہی چینج ہو گیا، دنیا کچھ کی کچھ ہو گئی جی۔ مجھے یاد ہے 93 میں آئی وینٹ ٹو ویتنام، اٹ واز مطلب اس وقت آپ کو جنگ کے وہ سکارز اور زخم جو ہے نا واضح طور پر نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کہ اٹ واز پکنگ اپ۔ یہ 2000 کے بعد مطلب ان کے جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ، یورپ اور باقی جگہوں کے ساتھ ہوا، آئی مین ود ان 20 years اٹ از اے ڈفرنٹ نیشن آل ٹوگیدر۔ جبکہ مجھے 93 میں یاد ہے کہ سڑک پہ سب سے زیادہ آپ کو ہونڈا 50 نظر آتی تھی، اینڈ کوئی ڈھنگ کا ہوٹل جو ہے نا وہ ہو چی من سٹی میں نہیں تھا۔ تو ہم نے بحیثیت نیشن اپنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی بڑھانے پہ زور نہیں دیا، رینٹ سیکنگ، مفت کی کھانی اور مفت بری کے اوپر ہم لگے رہے ہیں۔ آج ہمیں تکلیف صرف یہ ہے کہ مفت بری جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے، وہ مشکل ہو گئی ہے، اور ہم سے جو سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ اٹھو نا ذرا، آپ پیسے اکٹھے کرو، چیلنج ہو رہی ہے، تو اپنے خرچے کم کرو، پریشانی ہو رہی ہے، اپنے خرچے کم کرو، مارکیٹ کو اوپن اپ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے سب پہ بڑا دباؤ، جو آپ نے شروع کہا نا جی دنیا میں بڑا دباؤ، کیا دباؤ جی پاکستان پہ؟ اچھا یہ بتائیں کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ زیادہ تر کارٹلائزیشن کی طرف ہی میرا حال، مونوپولیز کیوں نہ جائے؟ میرا مطلب ہے کہ اس ملک میں جب ہر ایلیٹ کیپچر ہے، ایلیٹ کیپچر میں ہر ایک مونوپولی بھی ہوگی، ہر طبقہ جو ہے نا وہ رینٹ سیکنگ پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہر طبقہ رینٹ سیکنگ پہ ہے، ہر طبقے سے مراد میں کہتا ہوں اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں اور بہت سارے ادارے بھی آ جاتے ہیں، تو بھائی انڈسٹریلسٹ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے نا، انہی کی رشتہ داریاں، انہی اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، اسی جینیٹک کا ہے نا، وہ لہٰذا اسی پہ جائے گا۔ دنیا کی جو سوسائٹیز ہیں وہ ہمارے خطے کی جو ہیں، انڈیا کا انڈسٹریلسٹ جو ہے، بنگلہ دیش کا انڈسٹریلسٹ ہے، وہ اپنے آپ کو بہیو کیوں ڈفرینٹلی کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اکنامک انوائرمنٹ میں انسینٹیو ایسے آئے کہ انہوں نے ان انسینٹیو کا ایڈوانٹیج لینا چاہا۔ دیکھیں نرسیما راؤ نے اس کا مطلب نیبلنگ انوائرمنٹ دینے والے جو لیڈرشپ ہے 89 میں جب they are to blame for that. جی اس میں نرسیما راؤ نے جب اس کو اوپن اپ کیا تو بڑی ریزسٹنس اس کی آئی، لیکن یہ ہے کہ انسینٹیو of growing economically and in all respect was so huge کہ یہ جو رینٹ سیکنگ تھا اس کا اٹریکشن کم ہوتی گئی۔ سو ود دی پیسج آف ٹائم آپ کی جب اکانومی گرو کر رہی ہے، مینوفیکچرنگ گرو کر رہی ہے، ایکسپورٹ گرو کر رہی ہے، سو انسینٹیو آف اکنامک گروتھ واز سو ہیوج کہ وہ رینٹ سیکنگ کا جو ایڈوانٹیج تھا وہ بہت پیچھے رہ گیا۔ نتیجہ یہ کہ پیپل پریفرڈ فار دیٹ۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم آج تک اس کی جو رینٹ سیکنگ کا انسینٹیو ہے وہ اتنا زیادہ ہیفٹی ہے کہ ہم مطلب جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے، نو کویسچنز آسکڈ والی پالیسی جو ڈالرز پہ ہم نے رکھی وہ رکھی ہماری۔ اب دیکھیے کہ جو آپ کے یہاں پاناما پیپر فارن ایکسچینج ریزیم جی ماشاءاللہ وہ اسی لیے تو کس حد تک ہمارے لیے بینیفیشیل تو نہیں رہی، اس نے جڑیں کاٹی ہیں آپ کی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس نے آپ کو نشہ لگایا، آپ کے ایلیٹ کے پاس پیسہ تھا، وہ گھماتے رہے، آپ لگے رہے اس کام میں۔ اب پاناما پیپرز میں 499 ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ بھی اسی وجہ سے گڑبڑ ہے ساری، کمبینیشن آف دیٹ۔ اب یہ کہ پاناما پیپر میں تقریباً 500 لوگوں کے ہمارے نام تھے، کیا کیا ہم نے جی؟ اس کے بعد دبئی پراپرٹیز، ہر ایک کو سب کو پتہ ہے، باقیوں کو پتہ ہے۔ تو کہنے کا یہ میرا مطلب ہے کہ یہ ہم نے اکنامک اسٹرکچر کچھ اس طرح کا ایوالو کر دیا ہے کہ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، دوسرے یہ کہ یہ رینٹ سیکنگ کسی بھی شکل میں جو ہے اس کا انسینٹیو اتنا ہیوج ہے کہ ہم نے جو پراپر طریقے سے کمپیٹیٹیو ہو کے اس میں مینوفیکچرنگ، انڈسٹریلائزیشن اور ٹریڈ اس کو انسینٹیوائز کیا ہی نہیں ہے۔
नतीजा ये कि जहाँ आप बैठे हुए हैं उसके बाद हम नैरेटिव भर लेते हैं, हमें एड नहीं चाहिए, ट्रेड चाहिए। ओ भाई आप में कैपेबिलिटी क्या है? अच्छा जी, फिर उसके बाद हम हर चीज़ को सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं, बट जो पाकिस्तान में बड़ा दबाव है, वो यार मेरा मतलब है कि हमारा साइज़ क्या है? दबाव वाला भी जरा हमें झगड़ा खत्म करें, आज दबाव है आपने बताया कि कोई दबाव नहीं, ये हमने खामखा अपना एक नैरेटिव गढ़ा हुआ है कि दुनिया को हमसे बड़ा खतरा है और यस दैट्स राइट, अपने अपनी नालायकी छुपाई हुई है। मुझे आप ये बताएं ना कि आपका इकोनॉमिक साइज जो हमारा है यार, इससे बड़ी तो फॉर्च्यून 500 की पता नहीं दर्जनों कंपनीज हैं, ठीक है ना, 24 करोड़ की हमारी आबादी है। शेंजन जहाँ आप गए हैं उसका भी जीडीपी हमारे पूरे पाकिस्तान बहुत से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 3.4 ट्रिलियन डॉलर। मतलब है कि दुनिया में हमने कौन सा ऐसा कारनामा किया है। अच्छा एक मैं आपको और बता दूं कि एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो एक कंट्री प्रोफाइल आता है, उसमें एक बड़ा मज़ेदार कॉलम है कि जी हर कंट्री का उन्होंने बताया होता है कि जी आपके यहाँ जो है वो पेटेंट्स कितने हैं या ट्रेड मार्क्स जो है ना वो कितने आपने किए हुए हैं। दिस इज़ दी वन ऑफ द इंडिकेशन के नेशन किस तरह चल रही हैं। अगर आप इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, आप बड़े बड़े नंबर यूरोप के कंट्रीज देख लें या और बहुत सारे मालिक को देख लें, अच्छा उनका थाउजेंड्स में जाते हैं, पाकिस्तान में वो हंड्रेड्स में भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। सो दैट बेसिकली शोज के इनोवेशन में, नॉलेज क्रिएशन में, टेक्नोलॉजी में हाउ पैथेटिक एंड हाउ ऑब्सोल्यूट वी आर। यही हमारा फ्यूचर है। तो हमारे अब कौन से इंसेंटिव्स हों तो हमारी इकोनॉमी जो है वो एक ट्रैक पे आएगी? ये ना कुछ, हमें एक तो आदत ये है कि हमें एक मसीहा दरकार होता है, जिसे हम कहते हैं कि वो आएगा तो सब ठीक कर देगा। तो वो एक तो कभी नहीं आएगा। एक तो ये हमें इसकी उम्मीद रहती है। दूसरा फिर ये है कि हम क्योंकि तवीज़ों के बड़े आदी होते हैं तो हमें कोई आप तवीज़ ऐसा चाहिए। तो मैं अक्सर प्रोग्राम जो टेलीविजन के भी देखता हूँ वो ये है कि हम पूरी गुफ्तगू करके एंटर कर रहा होता है, ये बस आपके पास आधा मिनट है, बस आप बताएं क्या हल होगा इसका। ये ना कोई क्विक फिक्सेस नहीं है। नेशन जो है ना वो मेहनत से बनती हैं, वो अपने सिस्टम से बनती हैं, वो अपनी एक अना से बनती हैं, हमीयत से बनती है जिसको इब्न खल्दून ने कहा है। उनमें एक नेशनल सोच होती है, एक सर्वाइवल आइडेंटिटी की जंग होती है। तो भाई हमने तो वो कोई काम किए नहीं, हमें मुफ्तबरी की आदत है, ठीक है ना। तो लिहाजा इसमें कोई क्विक फिक्सेस नहीं। हाँ, जिस दिन हम अपनी इस चीज़ का सेल्फ एनालिसिस करके सारे तैयार हो जाएंगे और ये प्रोसेस से होगा और एलीट कैप्चर आसानी से कभी छोड़ता नहीं, ये भी मान लें, ये भी ज़हन में रख लें। ठीक है। लेटेस्ट एक एग्जांपल ये मैं 2 कंट्रीज़ की एग्जांपल दूं आपको। लेबनान है फॉर एग्जांपल, लेबनान में इसी तरह का एलीट कैप्चर है। हाँ, अवाम रुल गई है, लेकिन मजाल है उसमें एलीट कैप्चर में कोई फ़र्क पड़ा है उनके तर्ज ज़िंदगी में। इसी तरह आप जो है वो अर्जेंटाइन का देख लीजिए, मजाल है कोई फ़र्क पड़ा हो। तो हमारे पाकिस्तान में भी एलीट कैप्चर खैर से उसी तरह का है और अवाम को अल्टीमेटली शाम को हमदर्दी भी इन्हीं से होती है। हम जो बैसा बैसी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात खराब कर लेते हैं। जिस दिन हम उसमें इस चीज़ पे आ गए ना कि सवाल पूछना शुरू करें, एक्सपेक्ट करें और दुनिया के बराबर जो है ना अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर पीछे चीज़ें सीधी होना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी जनाब। हमने आपके सुने। तो जनाब ये सारी बातचीत आपने सुनी। जिस दिन अवाम सवाल करना शुरू कर देंगे और ये तय कर लेंगे कि अब हमने इन चीज़ों से निजात हासिल कर, नो मोर और नो मोर, तो फिर मेरा ख्याल है फिर हम उस ट्रैक पे आ जाएंगे जिसे हम रिकवरी का ट्रैक कह सकते हैं, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इकोनॉमिक टर्न अराउंड। अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही प्रोग्राम इजाज़त दीजिए मियाँ सैफ रहमान को। अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।